السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور میرے لیے بھی آپ دعا فرمائیں۔ آج کل مارکیٹ کے اندر جھوٹے بڑے گھوم رہے ہیں اور ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا یہ پکڑ کر کے لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، علی خیر البشر بعدی من ابا فقد کفر، کہ جو میرے بادی ہے جی، لفظ بادی ہے اور بادی نہیں، ہاں، سارا راز فاش کر دیا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ علی خیر البشر بعدی من ابا فقد کفر، اللہ اکبر جی، بعدی میں یا متکلم کا صیغہ ہے تو اس کا مطلب کہ میرے فوراً بعد۔ اچھا، اس میں جو ترجمہ بنے گا میرے بعد بنے گا نا، فوراً بعد، میرے بعد بھی میرے فوراً بعد، جیسے من کنت مولا فہذا، فہذا علی کا مطلب جب داخل ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے فوراً بلا فصل۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی، یہ نقطہ آج آپ نے پہلی بار جو ہے ماشاء اللہ سے میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علی خیر البشر بعدی من ابا فقط کفر، کہ میرے بعد جو مولا علی کو مجھ سے میرے بعد افضل نہ مانے وہ کافر ہے۔ یعنی کہ جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کے بعد افضل نہ مانے، آپ کا کہنے کا مطلب ہے روایت کی روشنی میں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پکا کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ نبی پاک کے الفاظ مبارکہ ہیں تو یہ کذاب ہے، ایک نمبر کا دھوکے باز ہے اور دین کے ساتھ میں فراڈ کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے۔ تو اس نے جو حدیث پاک پیش کی ہے، سب سے پہلے تو اس حدیث کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ جناب یہ میرے سامنے تاریخ بغداد ہے اور قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر۔ وہی روایت کہ علی سب سے بہتر ہے اور جس نے اس کا انکار کیا فقد کفر، تو اس نے کفر کیا۔ تو صاحب تاریخ بغداد ارشاد فرماتے ھذا حدیث منکر، یہ حدیث جو ہے وہ منکر ہے۔ اگلی کتاب کی طرف چلتے ہیں تو یہ جناب میرے پاس میں البدایہ والنہایہ ہے۔ علامہ ابن کثیر اس حدیث پاک کو پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں، علی خیر البشر من ابا فقد کفر فہو موضوع من طریقین معا، کہ یہ حدیث جو ہے موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اور آگے جناب یہ تلخیص ہے کتاب الموضوعات ابن جوزی کی، اور اس میں بھی یہ روایت بیان کرنے کے بعد میں کہا گیا کہ قال یا محمد علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، یہ روایت بیان کرنے کے بعد میں فرمایا لعن اللہ من ودعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے شخص پر کہ جس نے اس روایت کو گڑا ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب، تو یہ میرے پاس میں تہذیب الکمال ہے، اور تہذیب الکمال کے اندر بھی اس روایت کو بیان کرنے کے بعد میں قال ابو یحییٰ کان ینسب الی التشیع المفرط، اور ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ یہ غالی شیعوں کی طرف منسوب ہے، یہ ہمارے اہل سنت کی روایت نہیں ہے بلکہ یہ شیعوں کی روایت ہے اور شیعوں کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب یہ میرے پاس میں المغنی ہے فی الضعفاء امام ذہبی کی، تو اس میں بھی یہ جو ہے علی خیر البشر والی روایت بیان کرنے کے بعد میں کہا گیا کہ وَھَٰذَا کِذْبٌ، اور یہ بالکل کھلا ننگا چٹا یہ جھوٹ ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ جھوٹی روایتیں لا کر کے اور اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کر کے ایسی روایتوں کو یہ پیش کرتے ہیں تاکہ اہل سنت والجماعت کے نوجوان گمراہ ہوں۔ اب لفظاً تو بات ہو گئی، اب اگر اس کے معنی پر اگر ہم غور کریں تو اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ علی سب سے افضل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل نہ مانے وہ کافر ہے۔ اب آپ غور کریں کہ وہ تمام صحابہ کرام، ہمارے مفسرین محدثین فقہا سب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر اجماع ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کو افضل سمجھتے تھے، تو پھر وہ تو اس کے فتوے کے تحت گئے، سارے اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ اس نے تو روایت بیان کی ہے کہ جو علی کو افضل نہ مانے وہ کافر ہے۔
پھر اسی طریقے سے آگے چلے تو تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اسی طریقے سے ائمہ مجتہدین ہے، اور آج تک امت اس بات پر اتفاق رکھتی ہے کہ جناب سب سے افضل جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے، اور یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ جو حضرت مولا علی کو افضل نہ مانے وہ کافر ہے، تو پوری امت ہی جو ہے وہ کفر کے اندر چلی گئی، تو پھر مسلمان کون بچا؟ حتیٰ کہ خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی اقوال موجود ہیں۔ آپ بخاری کا مطالعہ کریں تو حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اے ابا جان، مولا علی سے، کہ اے ابا جان کہ حضور کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ تو پھر ان کے فتوے کو دیکھا جائے تو معاذ اللہ مولا علی بھی گئے، تو پھر بچا کون؟ یہ ہے جناب ان کی مولائیت کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمام صحابہ کو تو کافر قرار دیا ہی دیا، اور معاذ اللہ خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس زد کے اندر آ گئے، اور اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں جناب، فتوے لگاتے ہیں معاذ اللہ کفر کے اہل بیت پر، اور اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ محب اہل بیت کیسے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، عجیب حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔